تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 94 اور 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودیوں کے دعووں اور آرزوؤں میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیر اور خوبی اور جنت کا داخلہ اور نعمتوں کا حصول یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی خاص ہے۔ جنت کا داخلہ اور نعمتوں کا حصول یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی خاص ہے، دوسرے کسی دین والے اور کسی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جائیں گے۔ ان کے اس خیالی جھوٹے دعوے اور جھوٹی آرزو کے پیش نظر ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آ جاؤ، ہم اور تم مل کر موت کی دعا کریں کہ دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ ابھی فوراً مر جائے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اس پر آمادہ نہ ہوئے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے اور دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، اور مباہلہ کے لیے نکلتے تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال کچھ بھی نہ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنا کفر اور بدعمالیاں معلوم ہیں، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سب مجرموں اور ظالموں کو جانتا ہے جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔